بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा दर्स सूरतुल कहफ से शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाह यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ अल्लाह की शैतानी मरदूस से। सूरह नहल आयत नंबर 98 में हुक्म है कि जब कुरान पढ़ने का आगाज़ करो तो अऊज़ु बिल्लाह कहो। अब हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि अऊज़ु बिल्लाह ये ख़ासियत है किसकी, कुरान पढ़ें। ये और बात है कि रास्ते में आप कहें, लेकिन अब एक मसला जहन में रखिए क्योंकि समझ में आए। कुरान का आगाज़ हुआ, अब अगर हम यूँ कहें कि शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इसका मतलब शुरू करता हूँ नहीं, शुरू हो चुका। क्या मतलब बिस्मिल्लाह का? तौफीक तलबगार हूँ, कुरान में शुरू कर चुका, अल्लाह की पनाह में जा चुका, अब तौफीक नुसरत मदद शामिल हाल रहे भी बिस्मिल्लाह। तो क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह के नाम से।
تو ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے تاکہ یہ مسئلہ مستحکم ہو جائے. اکثر لوگ کم جانتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نماز کے لیے اللہ اکبر، اس کا نام کیا؟ تکبیر تحریمہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک. اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ. اس کے بعد بسم اللہ اور سورہ فاتحہ. اگر مسئلے کو سنیے، آپ نے کہا اللہ اکبر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے. آپ کو یاد آ گیا کہ ثنا چھوڑ گئی تو آپ پیچھے نہیں آ سکتے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. کیوں؟ آپ آغاز کر چکے قرآن کا. اب قرآن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو اس کو ذہن میں رکھیے. تو ہم قرآن کا آغاز کر چکے، اب شروع نہیں. شروع کیوں؟ صفا اور مروہ. کہاں سے شروع کرنا؟ مروہ سے کہ صفا سے؟ تو انی ابدأ بما بدأ اللہ، جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے کہاں سے شروع کیے؟ صفا. تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم. آپ جانتے ہیں اس میں یہ 110 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ، اور 18 نمبر. اس کا نام جو کہف رکھا گیا، آپ دیکھیں دوسرے صفحے پر آیت نمبر 9، ان اصحاب الکہف والرقیم. تو یہ کون ہے جو اب قصہ ہو رہا ہے شروع؟ کہف والے اور رقیم والے. تو ایک نام سے اس کا نام رکھا گیا، کہف والے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار. الذی، جو، جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر علی عبدہ، ولم یجعل لہ، اس میں کوئی عوج، ٹیڑھ، ایچ پیچ، کوئی پیچیدگی نہیں. تو اس کی ضد قیمہ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. عوج، پیچیدگی کی ضد مقابل قیمہ، سلیس، سیدھا، مستقیم. لینذر بأسا، تاکہ ڈرائے. کون ڈرائے؟ اللہ تبارک تعالی ڈرائے سخت عذاب سے. من لدنہ کا ترجمہ آپ کریں گے اپنی طرف سے. دوسرا ترجمہ میرا رسول ڈرائے. تو اب تھوڑا سا ہیر پھیر ہوگا. تاکہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول ڈرائے. من لدنہ، اس کی طرف سے. اس کو خیال میں رکھیں. اور بشارت دے ان مومنین کو جو اعمال صالحہ ہے نا. شرط ہے، دونوں چیزیں ہیں. ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر. تو اچھا اجر یعنی صلہ، برا اجر یعنی عذاب. تو عذاب النار کہہ کر کسی چیز کا نام عذاب کا جہنم مراد لیتے ہیں. تو اجرن حسنا کہہ کر جنت. تو سنیے، ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ. تو کس میں؟ جنت میں. تو اجرن حسنا یعنی جنت. اب ذہن میں رکھیے تاکہ تفسیر سمجھ میں آئے. ایک دفعہ ہو چکا لینذر بأسا شدیدا، اب دوبارہ آ رہا ہے. صرف مستحضر رکھیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ آگاہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد اختیار کی. تو بھی 2 دفعہ آیا انذار. ذہن میں رکھیے. اچھا، اب انہوں نے جو کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، لڑکا، لڑکیاں، لڑکے، ایک یا متبنہ، بہت ہی سنگین بات کہی.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. انہوں نے جو یہ بات کہی انہیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ داداؤں کو تھا. کبرت کلمتاً سنگین بات، کہ اللہ کو لڑکا اور لڑکیاں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. افواہ جمع ہے، اب منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں، اردو سلیس زبان ہے. ان کے، یہ ان جو ہے نا، ان کے منہ سے جمع ہو گیا. ان یقولون الا کذبا، نرا جھوٹ. تو یہ 5 آیت کہی ہوئی. اب 6ٹھی آیت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لائے. هَٰذَا الْحَدِيث، اس بات پر. کون سی؟ جو آپ پیغام دے رہے ہیں توحید کا. غم سے اسفا. اب یہ کیوں دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ سبب کیا؟ یہ فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں جو ہم نے انہیں اقتدار دیا ہے، دولت دی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو کچھ ہم نے زمین پر جو رکھا ہے وہ زینت ہے، یہ رونق ہے. اور یہ سب کیوں؟ یہ بنگلے، یہ باغات، یہ پہاڑ. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھا بہترین عمل کرتا ہے. اور یہ جس پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جو کچھ اس پر ہے ہم اسے صعیدہ یعنی میدان. لیکن میدان میں تو انتظام ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو نہیں. صعید جروزہ یعنی کیا؟ جروزہ یعنی کسی نے کیا ہے چٹیل میدان. اب جو چٹیل نہ سمجھے تو بنجر میدان. فارسی میں بے آب ہو گیا یعنی جہاں کچھ بھی نہ ہو. اب سوال سنیے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے رسول، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ یوں سمجھتے ہو؟ یہ سب کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ قریش نے نضر بن حارث کے ساتھ 2 افراد کو بھیجا تھا مدینہ کہ تم جو کہتے تھے کہ ایک محمد و احمد آئے گا اور اس سے مل کر ہم تم کو قتل کریں گے، کیا وہ یہی ہے؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ کہف کی کیا حقیقت ہے، خضر کی کیا حقیقت ہے، ذوالقرنین کی کیا حقیقت ہے. تو چونکہ وہ اس کو بڑی نشانیاں سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو ایسے ایسے اولیاء ہیں، تو یہ محمد احمد کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا اگر وہ جواب انہوں نے صحیح دیا تو وہ نبی ہیں. پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تینوں یہودیوں اور مسیحیوں کے ساتھ خاص تھے، حجاز میں اس کا چرچا نہیں تھا. تو ابھی ذہن میں رکھیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ سنیے. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اذ اوى الفتية، جب وہ چلے پناہ کی خاطر کہف کی طرف. اب ذرا سنیے. اوى یعنی پناہ کی تلاش میں، اور ایک ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. اب وہ فآوا نہیں ہے، آوا. تو آوا کے معنی پناہ دینا. تو اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور اوا نے خود پناہ چاہنا. تو اوا، اب سنیے، الل کہف ہے. کبھی یوں نہیں کہنا کہ غار میں انہوں نے کہا، نہیں. جب وہ کہف کی طرف چلے تو بولے، مطلب کہف کے باہر بولے. کیا بولے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، رحمت، اور حیئ لنا
من امرنا، ہمارا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی کی توفیق دے، ہمارے معاملات کو درست فرما۔ یہ 10 آیتوں کی تلاوت اور مختصر سا ترجمہ، یہ وہ 10 آیات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ امام مسلم نے اپنی حدیث میں اسے بیان کیا کہ جو ان 10 آیتوں کو حفظ کرے گا، الفاظ کو یاد رکھیے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اسی ماں یعنی محفوظ۔ اور فرمایا کہ اگر یہ میرے زمانے میں آئے تو میں کافی ہوں، تم میں سے کسی کے زمانے میں آئے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ لینا، اس کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ ترجمے کو ذہن میں رکھے گا۔ یہ اس کی ایک شکل ہوئی 10 آیتوں کو یاد کرنے کی۔ تو میں اس پر وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ کا سورہ کہف کا تلاوت کرنا گزشتہ جمعہ سے مختلف ہوگا، چونکہ معلومات ہوگی، ایک تصور ہوگا، ایک کیف ہوگا، تو اسے بھی اس میں جمع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو کوئی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کو کرے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور۔ اچھا، میں ایک ہی حدیث پیش کر رہا ہوں، ہمیں تو سمجھنا ہے، باقی آپ دوسری حدیثیں دیکھ لیں۔ کیا مطلب نور؟ دیکھیے، اصحاب کہف جب غار کی طرف چلے، ابھی ہم تفسیر ہم نے شروع نہیں کی، فتیہ کے میں نوجوان جن میں جوش ہوتا ہے نا، لیکن ان میں ہوش تھا اور نور تھا۔ کیا تھا؟ نور تھا۔ تو نور کی بنا پر بولے ربنا آتنا، کیا؟ رحمہ اور رشد۔ تو نور کا کیا مطلب؟ اس جمعہ سے اس جمعہ تک نور کا مطلب یہ نور انہیں راہ راست پر لائے گا، ہر بلا سے محفوظ کرے گا۔ تو ان ساری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس امام ابن کثیر نے جو تفسیر بیان کیے، جو مقدمے کے آخر میں، یعنی تفسیر شروع کرنے سے پہلے آخر میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، سارے احادیث کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال نکلے۔ اب ایک منفی پہلو، اگر کوئی یوں کہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو یا ہے کہ آیتیں محفوظ رکھو تو دجال کا زمانہ نہیں پاؤ گے، اس سے کہنا کہ رک جائیے، یہ منفی پہلو ہے، ایسی حدیث نہیں ہے۔ اس میں کیا کمال ہے کہ تم دجال کا زمانہ نہ پاؤ؟ کمال اس میں ہے کہ دجال کا زمانے میں ہم محفوظ رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اکثر وائزین ترجمہ غلط کر جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم دجال کے زمانے میں ہیں۔ کیا مسلمان عورتوں کے برقعے پر رنگ ڈالنا، ان کے برقعوں کو نوچنا، کسی صاحب رزق کی داڑھی کو کینچیوں سے کاٹنا، یہ دجال نہیں؟ ہم دجال کے زمانے میں ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو یاد رکھے، آج کی سورہ کہف کی تلاوت اس نیت سے پڑھیے کہ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسری چیز، جب یہ حدیث ہے تو آپ جب پڑھیں گے تو اپنے گھر والوں کا تصور کریں۔ بعضوں کی بہنیں دور ہیں، بیویاں بھی دور ہیں، بچے بھی دور ہیں، تو ہم سب کا تصور کریں، بلکہ سارے مسلمانوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا، بچوں کا تصور کریں کہ یہ جو زمانہ کئی دجال ہیں، ان سے محفوظ کریں۔ یقین مانیے کہ خبر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پیغام کو عام کیجیے۔ مگر سنیے، 2 باتیں بتلا رہا ہوں کہ سورہ کہف کی تلاوت کب کی جائے اور کون کرے، تاکہ اس سے فارغ ہو جائیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کون کرے، ایک چیز۔ دوسرا، کب کرے۔ تو کب کرے تو آپ کہیں گے جمعہ کے دن، ٹھیک ہے نا؟ تو جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں، جمعرات کو مغرب سے لے کر اچھی،
تو آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ مغرب سے شروع کریں، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے اپنے جو طریقہ ہے اس کے مطابق بتا دیا، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرفے کا دن کسے کہتے ہیں؟ زوال سے لے کر فجر تک، ٹھیک ہے نا. تو فجر کے بعد نہر کا دن شروع ہوتا ہے. جبریل امین نے پہلے دن جو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی؟ ظہر کی. اور سورہ کہف کے بارے میں جو حدیث ہے یوم الجمعہ نہ کہ لیلۃ الجمعہ، یہ یاد رکھیے. لہٰذا محققین، محدثین، مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنے کا وقت جمعہ کے دن فجر کے بعد سے، ٹھیک ہے. آج تک جو پڑھے تو اللہ نے اسے قبول کیا تو عصر تک، یہ ہے جمعہ کا. اب وہ جو حدیث آپ کو ملے گی کہ لیلۃ الجمعہ، وہ ایک ہی حدیث ہے اور شاذ ہے. تو کوشش کریں کہ فجر کے بعد سے لے کر عصر تک کافی وقت ہے. کون پڑھے؟ تو کہیں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھے. نہیں، دیکھیے ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، واجب ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک خاتون ہے، خاتون کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ اگر وہ مسجد میں آئی تو جمعہ کی نماز واجب ہوئی، نہیں آئی تو چلیے مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ بولیں گے جمعہ کی نماز واجب ہوئی نہیں ہوئی. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اور آج کا ہی نہیں، آج بھی ایسا ہوا، یعنی 2 جمعہ پہلے اور 500 صدی پہلے بھی ہوا ایسا. لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کی، امام صاحب نہیں آئے، انتظار آئے ہی نہیں، اور کوئی پڑھا سکتا نہیں، تو 4 رکعت ظہر کی پڑھ کے نکل گئے. بتائیے مسجد میں آنے کے بعد بھی جمعہ واجب ہے؟ نہیں، واجب ہوتی ہے. اگر خطیب صاحب آ گئے تو جمعہ واجب بھی. تو سمجھانا یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت دن کے ساتھ ہے، کس پر جمعہ واجب ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. کوئی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہو یا ظہر پڑھ لی ہو، یا آ کر بھی جمعہ نہ پڑھ سکا ظہر پڑھ لی ہو، سورہ کہف کی تلاوت اسے کرنا ہے. تو اچھا مسئلہ واضح ہوا نا اس سے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے. اب اتنی چیزیں میں جو سمجھ سکا آپ کے لیے بتایا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس کو حفظ بھی کریں گے اور تلاوت بھی کریں گے. لیکن اب ذرا غور کیجیے، ساتھ میں رہیے. دیکھیے آیت نمبر 9 میں تو صرف ذکر ہے نا کہف کا اور رقیم کا. 10 میں ابتدا ہے کہ نوجوان لوگ کہف کی طرف نکلے پناہ لینے کے لیے، تو یہ انہوں نے کہا. 11ویں میں دیکھیے کیا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. درمیانی قصہ ہے، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگا دی، یعنی سلا دیا. سنین عددا، کچھ گنتی ہے. اور 12ویں آیت میں انتہا ہے، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ جانے کہ 2 گروپ، حزبین یعنی 2 گروپ، 2 جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصا شمار کرتے لما لبثوا امدا، کہ کتنے دن یہاں پڑے رہے. ہو گیا، ذکر ہوا، ابتدا ہوئی، درمیانی بات ہوئی، قصہ بھی ختم ہوا. لیکن پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سنیے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم ان کا قصہ، ہم ان کی خبر تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. اس پہلو کو سمجھے، کیا بات ہے، اس پہلو کو سمجھے. فرمایا اصحاب کہف اور رقیم وہ داخل ہوئے، دعا کی، ہم نے سلایا، پھر اٹھایا، اور پھر فرماتے اب ہم قصہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ابھی قصہ شروع نہیں ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ تمہید. کیوں؟ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر اس صورت کا مکمل فائدہ اٹھانا ہے تو اس قصے کا مکمل فائدہ، اس کی روح، اس کی جان کو سمجھنا ہے، تو پہلے اس قصے کا خاکے کو ذہن میں رکھیں.
اب آپ کے ذہن میں خاکہ ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے، یہ خاکہ ہم نے بیان کر دیا، اب ہم قصہ سناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے کوئی آرٹیکل ہے تو اوپر لکھ دیتا ہے ہیڈ لائن میں، آپ جب مضمون پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پورا مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مجلس ہو تو جو ابتدا میں اس کی تمہید بیان کی جاتی ہے۔ اب کوئی درمیان میں آیا، برکت تو ہے خیر کی مجلس میں، اور جو بقیہ بیان وہ سن لیتے ہیں لیکن اس کی روح نہیں حاصل کر سکتے، تو اس کی کوشش کیجیے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تفسیر شروع کرتے ہیں، سورہ کہف کی آغاز کر رہے ہیں، تو اتنی تمہید آپ کے ذہن میں رہے گی۔ اور تلاوت کے سلسلے میں اب ایک آپ کوشش کیجیے صحیح پڑھنے کی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں الکہف، کہف کے معنی کیا؟ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ غار، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کہف کے معنی غار۔ میں آپ کو لے چلوں سورہ توبہ آیت نمبر 40، نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ غار کیا اور کہف کیا۔ دیکھیے ترجمہ آپ نے کر دیا کہف یعنی غار والے، اور غار کا بھی کیا ترجمہ کر دیا؟ غار والے۔ فرق کیا؟ ڈکشنری کھولیں، کیا کھولیں بتائیے، فرق تو ہوگا نا۔ تو میں آپ کو دیکھیے ترجمے میں وہاں ملے گا تنگ غار اور وسیع غار، لیکن اس سے بھی بات نہیں چلے گی۔ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں اس کا جو ترجمہ کر رہا ہوں قرآن سے اور حدیث سے، اس لیے نوٹ کیجیے۔ تو پہلے چلتے ہیں غار۔ غار کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کے جواب میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ امام بخاری نے کیا نقل کیا ہے؟ اس میں ترجمہ ہے غار کا، یعنی ٹرانسلیشن، یعنی مکمل معلومات۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے ابو بکر کہتے ہیں اپنے دل میں، اور پھر وہ بات نقل کرتے ہیں رأیت اقدام المشرکین فوق رؤوسنا۔ غار کا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں نے جب دیکھا مشرکین کے قدم، اب قصہ تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، غار ثور کا قصہ ہے کہ تو میں نے دیکھا اوپر تو ہمارے سروں پر ان کے پیر۔ دیکھیں غار کا ترجمہ ہو رہا ہے، مطلب دونوں نیچے اور دہانے پر مشرکین۔ یا رسول اللہ لو رآ احدم منہم الی قدمیہ، اگر کوئی ان میں سے اپنے قدموں کی طرف دیکھے، لرآنا، ایک حدیث میں لابصرنا، تو ہمیں دیکھ لیا۔ غار کا ترجمہ ہوا کیا مطلب غار کا؟ کہ جب دہانے پر کھڑے رہو تو غار نیچے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ حدیث سے، غار نیچے۔ تو پھر کہف کا کیا ترجمہ؟ نکالیے آیت نمبر 18، پیج پلٹیے، دیکھیے تحسبهم ایقاظا وهم رقود نقلبهم ذات الیمین ذات الشمال قلبهم باسط ذراعیہ بالوسید۔ اندر ہے لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کر دیکھو، لولیت منہم فرارا، ڈر کے تو بھاگو پیچھے، آپ دیکھو جھانک کے تو بھاگو۔ کیسے بھاگو؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، دہشت ہو جائے تمہارے دل میں۔ اب چلیے کیا مطلب؟ دیکھیے کہف کے معنی ہیں، تو غار نیچے، کہف آپ نے دیکھا، سب نظر آ گیا۔ تو اب کہف کا مطلب کیا؟ سب نظر آتا ہے۔ مسجد کے ہال میں گیٹ پر کھڑے رہیے تو جماعت خانہ نظر آتا ہے۔ مکہ میں جو سرنگیں بنی ہیں جانے کے لیے، آپ ایک طرف کھڑے نظر آتا ہے، مگر اسے آپ کہف نہیں کہیں گے، کہف تو پہاڑی میں ہوتی ہے۔ تو کہف میں اور غار میں یہ فرق ہے۔ اور ڈکشنری کون سی؟ بخاری اور قرآن۔ اب شروع کیجیے۔ تو یاد رکھیے کہ ان کا جو کہف تھا اس کو غار کہیے، وسیع غار کہیے، لیکن اس کی پوزیشن کیا تھی کہ دہانے سے سب نظر آتا تھا،
اور غار میں نیچے دیکھنا پڑتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری تعریف اللہ کی. کس بات پر ساری تعریف اللہ کی؟ اس بات پر کہ اس نے کتاب نازل کی. تو جب کتاب نازل کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس گھر کے تم متولی ہو تمہیں سیادت بخشی قیادت بخشی تم شکر کرتے اور کہتے کہ الحمدللہ، لیکن تم نافرمان ناشکرے بن گئے. تو تمام تعریف. انزل کے معنی یکجا. تو سورہ کہف تو یکجا اتری ہے، لیکن اسے کتاب کیوں کہا گیا؟ سورہ قیامہ میں جائیے، وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو چند آیتوں کو بھی قرآن کہا گیا. تو یہ سورہ ہے، اسے کتاب کہا گیا، اس لیے اس پر بھی کوئی اشکال نہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. دیکھیے لہو آپ پڑھیں گے تو لہو یہ وجہ نہیں، بازوں میں الٹا پیش ہوتا ہے اور یہاں نیچے چھوٹا سا واو ہے تو مقدار الف کی، الف جیسی واو جیسی. لہو عوجا، لہو یہ وجہ نہیں، لہو عوجا. عوجا کا مطلب کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی پیچیدگی ایچ پیچ نہیں، ٹیڑھ نہیں، بلکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو آسان. تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، الف با یاد کرنا پڑیں گے. اور کوئی سمجھنا چاہے تو آسان، کوئی عمل کرنا چاہے تو آسان. ایسے عمل کی ہدایت بھی نہیں کہ جو دشوار ہوں. اور اگر کوئی ایسا عمل ہے تو انسان ہے، بھول چوک اس میں معاف ہے. دیکھیے تو کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. تو پیچیدگی کا مقابل کیا؟ قیمہ. قیمہ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ قیمہ. دیکھیے آیت الکرسی میں القیوم ہے نا، لیکن سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں 9 نمبر آیت ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اقوم، قیم، قائم، قیوم ایک ہی سے بنے. کیا مطلب قیم کا؟ مستقیم، سیدھی، عدل و انصاف کے مطابق اس میں احکام پائے جاتے ہیں. بأسن، دیکھیں با حمزہ ب نہ کہ باسن، با الف با، با حمزہ ب. سخت عذاب اللہ کی جانب سے، اور بشارت یہ ہے کہ وہ ترجمہ کریں عذاب تو اللہ کی جانب سے، رسول ڈرائیں یا اللہ تعالیٰ کی ڈرائیں، اور بشارت دیتے ہیں جو نیک. ظاہر ہے کہ بشارت ہمیشہ جو آتی ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح. اگر کوئی مومن تو ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو یہ بشارت نہیں ہے کہ سیدھا جنت میں پہنچے جی. اور اگر کوئی عمل کرتا ہے ایمان نہیں ہے تو حبیطت اعمالہم، اس کے اعمال حقارت جائیں گے. اجرن حسنا، سورہ 9 اسراء کی آیت، یہی آیت ہے. دیکھیے اگر آپ یاد رکھنا چاہیں صرف وہاں فرق ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وہاں کبیرہ یہاں حسنا، اتنا صحیح فرق ہے. ماں کسی نے فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب پھر دوسری آیت میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ، دوسری آیت میں اور پہلی آیت میں دونوں میں فرق ہے. آپ جانتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور پھر جبرائیل کا نام. تو یہاں پر پہلے جو انذار ہے یہ عام انذار ہے. جو کلام پاک کو نہیں مانتے، دعوت کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، سارے گنہگار. اور دوسرے میں جو انذار ہے خاص ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، مسیحیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، مشرکین نے کہا کہ الملائکۃ بنات اللہ. کیا مطلب؟ یعنی یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور قریش نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. یہ چونکہ باہر آواز جا رہی ہے نا اس لیے شرح کرنا پڑی. اب سنیے کہ انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا. کیا مطلب؟ لڑکا اپنے لیے یعنی پیدا کیا یا ہے کہ متبنہ بنایا، کسی کو اختیار کیا. اتخذ میں دونوں معنی ہیں.
تو نہ اس نے کسی کو متبنا بنایا، بلکہ یہ اتنی سنگین بات ہے، خطرناک بات ہے کہ جھوٹی ہے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں، ما لہم بہ من علم، کیا آپ کو کوئی اس کا علم ہے کہ اللہ نے کسی کو لڑکا بنایا، لڑکی بنائی؟ پھر آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کے باپ دادا کو بھی علم نہیں تھا۔ جانتے ہیں کیسی سنگین بات ہے؟ تمہارے منہ سے جھوٹی بات نکلتی ہے کہ ایک انسان، بچے اس کے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا اسے اس کی کیا ضرورت ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا، اسے کسی کی محتاج نہیں، لہذا نرا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ذرا توجہ دیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے رسول تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے غم کے مارے، اس حدیث پر، اس بات پر اگر ایمان نہ لائیں ان کے پیچھے۔ یہاں جو ہمارے آپ کے لیے جو درس ہے وہ ذرا سنیے گا۔ یہ مکے میں مومنین کو ایذائیں دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حرم میں آ کے قرآن پڑھتے تھے، کبھی چھپکے سے پڑھتے تھے، کسی کو باندھ کر سزا دی جا رہی تھی، ایذائیں، یہ ساری تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم نہیں تھا کہ ہم پر ایمان لانے کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کا غم نہیں تھا کہ مسخرہ کر رہے ہیں، اس کا غم نہیں تھا کہ مذاق اڑا رہے ہیں اور بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ غم کس کا تھا؟ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا بھی تو کہ ہم اجازت دیں کہ ہم دفاع کریں، ماریں، کیا کہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا جانتے ہیں آپ؟ کہ اس کے پہلے لوگوں کو آرے سے چیرا گیا۔ تو یہ عبرت کے قابل ہے ہمارے لیے آج کے یہ درس میں یہ آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا غم تھا، یہ چیز ہم میں مفقود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، مگر جس کا پیغام دے رہے ہیں اس کی روح اس پیغام میں نہیں ہے۔ آپ کو کس کا غم تھا؟ آپ کو اس کا غم تھا کہ میں روشنی سلگا رہا ہوں، روشنی کر رہا ہوں۔ یوں سمجھے کہ روشنی تو انگار سے ہوتی ہے نا، امام بخاری نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے، یہ روشنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے راستہ حاصل کر کے اس عذاب سے بچ جاؤ، عذابا شدیدا، اور تم ہو کہ پروانے کی طرح اسی انگار میں گر کر جل رہے ہو۔ اللہ اللہ، تو غم کس کا تھا؟ اس کا غم تھا۔ اس کا غم نہیں تھا کہ کسی نے کہا کہ انت بمجنون، انت بشاعر وانت ساحر، اس کا غم ہرگز نہیں تھا۔ تو اب ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم میں کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں، یہ روح کیوں مفقود ہے جانتے ہیں آپ؟ جب وہ دعوت دیتا ہے تو کسے دیتا ہے؟ مان لیجئے کہ ہمارا ایک حلقہ ہے، ہم درس قرآن دے رہے ہیں، ہماری ایک جماعت ہے، تو وہ دوسری جماعت کا رہتا ہے، تو اسے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس جماعت میں کہ ہماری جماعت میں آ جائے، ہے نا؟ اور پہلے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس سے نفرت ٹپکتی ہے، عصبیت، تعصب۔ اس کا نام دعوت نہیں، اس کا نام دعوت ہے؟ لہذا سنیے، اس کا نام دعوت نہیں کہ کسی حنفی کو شافعی بناؤ، یا کسی شافعی کو حنفی بناؤ، یا کسی تبلیغی کو اہل حدیث بناؤ، یا کسی اہل حدیث کو جماعت اسلام والا بناؤ۔ اس کا نام دعوت کہاں؟ اس میں ایک دوسرے میں نفرت پھیلتی ہے، وہ چاہے کسی جماعت سے ہو، اسے صحیح پیغام دے، اور پیغام دینے کا مقصد کیا؟ کہ ایمان اور عمل صالح اور توحید صحیح طریقے پر راست پر آ جائے۔ تو غم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، نہ کہ غم اس کا کہ وہ اس جماعت میں۔ تو آج کل جو جتنے مجلسیں ہوتی ہیں اس اکثر یہی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا برائے مہربانی دعوت جو دیں اس بات کی، اور یہ دعوت ہم کہاں پہنچائیں گے؟ یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا نام اصلاح معاشرہ ہے، کہ آپ جماعت میں جا رہے ہیں، آپ کی جماعت میں یہ خامی، اس کی اصلاح کریں۔ دعوت جو دینا ہے کسے؟ جو
جل رہے ہیں پروانے کی طرح، تو یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو اس کا ذکر ہے۔ تو چلیے، اب یہ جو دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے زمین میں ان کے لیے زینت بنائی تاکہ ہم آزمائے ایہم احسن عملا۔ دیکھیے ایہم احسن عملا میں کئی دفعے بیان کر چکا ہوں، سورہ ملک میں بھی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا۔ کلام پاک میں احادیث میں آپ دیکھیں گے تو یہی ارشاد ہے کہ بہترین عمل، مگر لوگوں نے اسے کیا کیا؟ کثرت عمل۔ اب وہ یاد بھی نہیں، جیسے رمضان میں شاید شبینہ یا کیا نام رکھتے ہیں جی، شبینہ یعنی پورا قرآن ختم کرتے ہیں، ہاں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک رات میں آپ پورا قرآن ختم کریں گے تو احسن عملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ احسن عملہ، یعنی اب 2 رکعت پڑھیں، 1 سورہ پڑھیں، مگر اسلوب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ جو ہے کلام پاک کی آیات سے ہوں، نہیں تو جب علم نہ ہو تو اس کا اثر جو ہے زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کی کہ آپ کسی کو ڈانٹیں اور کہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو ان آیتوں کو کوٹ کر لیجئے۔ سعیدن جروزہ، یہ تو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے کہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اب سنیے، ام حسبت، اس میں سوال ہے، کیا تم نے گمان کیا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ نہیں۔ تو یہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس یہ بڑے معجزے ہیں اور یہ بڑے اولیاء ہیں اصحاب کہف، ہمیں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز یہ۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے قریش کو سے کہا کہ آپ پوچھئے، اگر یہ جواب دیتے ہیں تو یہ نبی ہیں۔ جواب کیا ملا؟ پوری صورت آئی پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ تو ان کی بدبختی۔ لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں، ہمیں بحث اس سے ہے کہ جب آپ کو اس کا علم نہیں تھا، جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا، جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، ہے نا، غدن، تو جواب ملا کہ یوں مت کہو کہ کل، بلکہ یوں کہو کہ انشاءاللہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا علم نہیں تھا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ علم تھا، علم کا علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس کا حجاز میں چرچا بھی نہیں تھا۔ وہ کتنے قصے ہیں؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، قصے کہف، قصے خضر، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، تو خضر کا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو قصہ، اور ذوالقرنین کا، تو یہ 3 قصے۔ اس کے ضمن میں آپ کو ملے گا کہف کے بعد 2 باغ والے کا قصہ، وہ قصہ اس کو نہیں کہہ سکتے، تمثیل یعنی سمجھانے کے لیے، اور پھر ابلیس، تو یہ 3 اور 2 5۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں، حجاز میں اس کا چرچا نہیں، پھر یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم حسبت، کیا آپ نے گمان کر رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خطاب ہے نبی سے اور رخ ہے یہود کی طرف، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بڑا معجزہ ہے، کائنات کو ہم نے پیدا کیا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی۔ ایک اور، اگر آپ کو گرامر سے دلچسپی ہے تو سن لیجئے گا۔ ام، کیا مطلب ام کا؟ ام حسبت، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے؟ دیکھو سوال ہے نا، میں آپ کو دوسری آیت میں لے جاتا ہوں، سبوں کو یاد ہے، وہاں پر سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کی، کیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یاد ہے نا؟ چلیے، تو وہاں بھی ام، یہاں بھی ام، فرق کیا؟ یہ گرامر کی بات ہے۔ تو کون سی تفسیر بیان کر رہا ہوں؟ گرامر والی۔ تو دونوں میں فرق کیا؟ تو یاد رکھ لیجیے، جہاں ام آئے واحد، وہاں 2 پہلو میں سے ایک کو متعین کرنا ہے، اور جہاں سوا کے ساتھ آئے وہاں آپ کو متعین نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے، ام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ تو آپ کو کیا تعین کرنا ہے؟ نہیں، ہو گیا نا تعین۔ مگر جہاں سوا کے ساتھ آیا، سوا تو سب جانتے ہیں، سوا سوا جی، تو جہاں سوا کے ساتھ آیا ام، آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، سواء علیہم، ڈراؤ یا مت ڈراؤ، تعین کرنا ہے، نہ ڈرانے کا نہ ڈرانے کا۔ تو یہ گرامر کی بات ہوئی، گرامر کی تفسیر۔ چلیے، اصحاب الکہف، اب کہف کے معنی کیا، رقیم کے معنی کیا؟
کہف کے معنی جیسے کہ آپ نے مان لیا کہ جو سامنے ہے، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم. تو اصحاب الکہف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کہف میں انہوں نے پناہ لی، تو ان منسوب ہو گیا اصحاب الکہف. یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے رقیم کا. رقیم کا کیا مطلب؟ تو آپ کو ملے گا تفسیر میں کہ کتبہ والے، یعنی جن کی قبر پر نام، ان کے قبر پر نہیں، اس کہف پر ان کے نام لکھے گئے تھے. یہ تو ان کی حمایت میں جاتا ہے، بڑے دندنات آواز میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ وہاں بھی منع کرتے ہیں قبروں پر نام لکھنے کے لیے. دیکھو قرآن میں ہے جی. ابھی تو اور بھی آئیں گے، اور بھی آیت ہیں جہاں درگاہ بنانے کو بھی جائز قرار دیں گے. تو اس لیے میں یہاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رقیم کا مطلب، دیکھیں رقیم رقم سے ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک نام کے دو افراد یہاں ہیں، چلو ایک ہندوستانی ہے، تو پوچھیں گے کہ کون، تو کیا بولیں گے؟ لاہوری یا حیدرآبادی. تو اس کے دو نام ہوئے کہ نہیں؟ اچھا جب آپ اپنے ملک جائیں گے دو نام کے، تو بولیں گے کہاں سے آئے؟ تو کوئی کہے گا سعودی سے آئے، امارات سے آئے. تو اس کے بھی دو نام ہوئے، دو نام کی طرف منسوب ہوئے نا. تو یہ بھی دو نام کی طرف منسوب کیوں ہے؟ کہف یعنی غار والے، اور رقیم یعنی ان کی بستی کا نام رقیم. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں بقول اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا دوسری چیز، اب بعضوں نے کہا ہے وہ اس کے قریب ہے، بعضوں نے یوں کہا ہے کہ جس جگہ کہف تھا اس کا نام بھی رقیم. مگر یہ سمجھنے میں آسانی ہے، چونکہ وہ جو بھاگے تھے کوئی 7 سمندر پار کر کے نہیں بھاگے تھے، اس خطے کا نام ہی رقیم تھا. تو بستی ہے یا وہاں کے جو جنگلات ہیں وہ بھی رقیم، یہ قریب ہے. البتہ جو لکھا ہے بعضوں نے کہ ان پر نام لکھے ہوئے تھے، یہ تو کچھ سمجھ کے قریب نہیں ہے. محدثین نے اس سے انکار کیا اور اختیار کیا ہے پہلے قول کو ابن عباس کے. تو یہ رقم کے معنی یاد رکھے گا. باقی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، کسی کو گمراہ کرے. آگے سنیے، تلاوت تو ہو چکی ہے نا 12 تک جی. اذ اول فتیۃ الی الکہف، اوا یعنی جو نکل پڑے، اندر نہیں دعا ہو رہی ہے، باہر ہو رہی. یہ کون لوگ تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ طبری نے لکھا ہے، لیکن یہ قصہ سریانی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے. تو قصہ کیا ہے؟ ان کے نام کا نہ ذکر ہے، لیکن مختصر تاکہ قصہ ہمارے سمجھ میں آئے. نام ملے گا آپ کو دقیانوس، دقیانوس اور دقیوس. انگریزی، فارسی، عربی ایک ہی چیز ہے وہ، کہ ظالم بادشاہ تھا اور میلا تھا. وہ جو ہے مسیحوں پر کافی ظلم کرتا تھا اور بتوں کی پوجا. تو جب میلا تھا تو ایک صاحب جو ہے وہاں سے ہٹ کر درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے. مختصر پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھے. کیوں؟ تو اس کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیں. اتنے میں ایک دوسرا آ کے بیٹھا، اتنے میں ایک تیسرا، ایک چوتھا، ایک پانچواں. اس طرح سے انہوں نے 7 گنوا دے. بہرحال آ کے بیٹھے اور سب خاموش ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. تو ایک نے بول دیا، اور یہ قصہ میں سنا رہا ہوں جو سریانی زبان سے طبری نے نقل کیا ہے، یہ خیال رکھنا مختصر سا. تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آ کے بیٹھے؟ تو ایک نے کہا کہ دیکھتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مجھے پسند نہیں. بس یہاں سے بات ان کی شروع ہوئی. تو یہاں سے پھر انہوں نے اپنے سوچا کہ چلو کہیں پناہ لو. تو سمجھ میں نا، نوجوان تھے لیکن ہوش تھا. ہوش کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ نور تھا. تو اللہ نے انہیں توفیق دی. اس کو ذہن میں رکھے. تو جب آئے غار کی طرف، جب نکلے وہ، تو انہوں نے کہا کہ رب، سب متوجہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ. رحمہ یعنی کیا؟ اپنے گھر کے آرام کو، دنیا کی زینت کو، رونق کو چھوڑ کر نکلے. کیوں نکلے؟ کہ یہ بادشاہ ان کو مجبور کرے گا، تو نکل پڑے. لہٰذا اس کے عوض ہمیں کیا؟ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جیسے کہ ہے ینشر لکم رحمتہ. اچھا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللہ رشدہ یعنی راستہ، بھلائی، اور ہمارے لیے یعنی مہیا کر ہمارا معاملہ. اب ظاہر ہے کہ وہاں سے نکلے ہیں، کس لیے نکلے ہیں؟ تیری خاطر. تو ہمارے معاملات کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو کرے گا. یہ ہے دعا کا مطلب. تو اس دعا کو بھی یاد کیجئے، بہت آسان ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ.
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، بہت اچھی دعا ہے اور آسان بھی ہے. تو یہ 10 آیتیں ہوئی. اب سنیے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یعنی ہم نے انہیں سلا دیا. سنین عددا، بھی قصہ شروع نہیں ہو رہا ہے، چند سال. اس لیے کہ ہم جان سکیں. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ جانے ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. اب اس کی وجہ اگلی آیت میں ہے کہ آپس میں بولنے لگے کہ ہم کتنا ٹھہرے. کسی نے کہا کہ چند گھنٹے، کسی نے کہا 1 دن. اختلاف ہوا، مطلب دونوں گروپ بھی صحیح مدت تک پہنچ نہیں سکے، چونکہ آگے آیت اس کی وجہ سے آ رہی ہے. اب قصہ شروع ہو رہا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. کیا مطلب؟ کہ ہم اب ٹھیک ٹھیک قصہ آپ کو سناتے ہیں. تو ہم اسی آیت پر آج اختتام کرتے ہیں اور اسی آیت سے آئندہ شروع کریں گے، چونکہ قصہ شروع کریں گے تو کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو صرف آج اتنا کہ نبأ کے معنی کیا. دیکھیے سورہ یوسف میں نحن نقص علیک احسن القصص بما، ہے نا، کہ ہم بہترین انداز میں قصہ شروع کرتے ہیں. یہاں فرمایا نبأ. تو نبأ میں اور قصے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتی ہے حکایت. حکایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہانی. تو اس فرق کو جانیے تاکہ آئندہ وقت سے پہلے حاضر رہیں. نبأ دیکھیے ایک اخبار کیا ہے. اب تو انشاءاللہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے نا. تمہید سننا ہی دیا، لیکن میں آج پہلے سے ہی تمہید سنا دیتا ہوں. کیا جی؟ تو سنیے تمہید. ایک ہوتی ہے خبر، اخبار، یہاں کیا کہتے ہیں؟ اخبار. اور ایک ہوتا ہے قصہ. قصہ کسے کہیں گے؟ کہ ہو بہو اس کا فالو کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا تھا نا قصی، مطلب صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ. صندوق ادھر گیا تو ادھر جاؤ. تو قصہ کہنے والا ہو بہو جو ہوتا ہے وہی پیش کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور نبأ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. نقص یعنی ہم قصہ بیان کر رہے ہیں، مطلب ہو بہو جو اصحاب کہف کے ساتھ پیش آیا. لیکن نبأ کہتے ہیں ایک عظیم خبر جس کو بڑی اہمیت ہے. دیکھیے عم یتساءلون عن النبأ. نبأ یعنی اہم خبر کے بارے میں، قیامت. تو یہ جو سوالات آپ سے کیے ہیں یہ اہم خبر ہے، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ آ جائیے وقت سے پہلے. تو ہم اسی آیت پر اختتام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اب ایک وقفے کے بعد ہم آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس حدیث میں نماز اور تہجد. اب باقی ہے سنت نمازیں. ٹھیک ہے؟ ان سنت نمازوں کے تعلق سے ہمارے جو تصور ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے. یعنی ظہر سے پہلے، بعد میں عصر کے پہلے، مغرب سے پہلے، بعد میں عشاء کے پہلے، بعد میں فجر سے پہلے، ہے نا، یہ جو سنتیں ہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے اس کا ہم کہتے ہیں سنت کیا؟ مؤکدہ. ایسا نہیں ہے. ان کا نام سنن تابعہ. تابعہ یعنی کیا؟ کسی نماز کے ساتھ میں. ظہر ہم کہتے ہیں نا ظہر کے پہلے کی، ظہر کے بعد کی، ہے نا. عربی میں سنن راتبہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا فرق ہے. اچھا جی، وہ عربی ہو گیا. صلاۃ المکتوبہ، کیا راتبۃ المکتوبہ یا تابع المکتوبہ. مکتوبہ یعنی فرض. حدیث مشہور ہے، میں آپ کو اتنا آسان کر کے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رہے گا. حدیث مشہور ہے عبداللہ بن عمر اور ام حبیبہ سے کہ جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. نہیں، روزانہ سنت کی بات ہو رہی ہے. ہاں پورا دن میں. جی، یعنی جس نے فرض کے علاوہ روزانہ
سنت نماز کتنی؟ 12. بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مقام بنائیں گے. واضح ہوا نا؟ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ سنتوں کی، جمعہ کی نہیں. اچھا اب یہ 12 کون سی؟ تو میں آپ کو آسان کرا رہا ہوں. یہ اس طرح آسان ہوگا کہ پہلی نماز کون سی آج کی؟ ظہر کی. وہ تو جمعہ واجب ہوئی تو ہم جمعہ پڑھیں گے نا، ظہر کی. تو ظہر کے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کتنی ہوئی؟ مغرب کے بعد 2، کتنی ہوئی؟ عشاء کے بعد 2، فجر کے، اچھا بعد اور پہلے سے مطلب فرض کے بعد، یہ تو ذہن میں رہے گا نا جی. اور فجر کے فرض سے پہلے کتنی ہوئی؟ 12. تو پھر مطلب ظہر سے پہلے کا مطلب ظہر کے فرض سے پہلے، فرض کے بعد، مغرب بعد یعنی مغرب کی فرض کے بعد. یہ تو سمجھتے ہیں سیاق سباق سے. کتنی ہوئی؟ 12. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ کی اور ام حبیبہ کی، جسے ترمذی نے بیان کیا. اگر آپ نے اس عدد کو یاد کر لیا تو یہ ساری حدیثیں سمجھنا آسان ہے، کوئی کاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ لکھنے کی. 12 کو یاد کر لیں. پھر سے سنیں، ظہر کی نماز فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، مغرب کی فرض کے بعد 2، عشاء کی فرض کے بعد 2، فجر کی فرض کے پہلے 2. یہ یاد رکھنا. اب یہ جو حدیث ہے دوسری کے کیا 12 کے بعد کتنا؟ 14، 14. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ حرم اللہ علیہ النار. یہ بھی بڑی اچھی حدیث ہے. تو اب اس میں اب کیا کریں؟ ظہر کے بعد 2 + 2 کریں، ہو گئی. کتنی ہوئی؟ ہو گئی نا؟ کتنا آسان ہے. لیکن اب سنیے، عام طور پر واعظین بیان کرتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ سنتوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نمازیں ہمیں دی ہیں تقسیم دیکھیے، فرض نمازیں 17 ہے نا، گننے کی ضرورت نہیں. مغرب کو کہاں پہنچے گے ہم؟ 17. تو سنت نمازیں 17. اب اس کو سمجھنا ہے، کوئی گنتی کی ضرورت نہیں. اسی پر اس کو ذہن میں رکھے تو آسان ہے، کوئی حساب لگانے کی ضرورت نہیں. وہ بھی صحیح ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے 17. اگر اس حدیث پر عمل کریں عائشہ صدیقہ ام حبیبہ کے، تو 12 بھی ہو گئیں. 12 پر بھی عمل ہوا. بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جنت میں مکان بن گیا انشاءاللہ. اور اس حدیث پر بھی عمل ہوا. اب 17 والے پہ کیسے عمل کریں گے؟ فلسطین وطر کی کتنی ہو بتاؤ؟ کتنی ہوئی؟ ہو گئی 17. تو جو لوگ کہتے ہیں ایک وطر نہیں، اما ایک وطر کیسی ہوگی؟ جب آپ 4 پڑھیں گے تو وطر ہوگی نا. تو وطر ایک نہیں، ایک سے وطر کرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں کچھ اور تقسیم کر دیا امام شافعی اور حنفی، لوگ تقسیم کر دیتے ہیں. یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ 1 رکعت نماز پڑھو، ایک سے وطر کرو. یہ ہے. تو اس میں اب 2 میدان بنا دیے کہ شافعی کے یہاں 1 پڑھ سکتے ہیں، حنفیہ کے 1 نے 3 پڑھ سکتے ہیں. بھائی بات تو ایک ہی ہے. اصل میں کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں آپ تھک گئے، وہ ابھی کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی، 9 کر لیے، ہو گئی وطر. تو کیا آپ نے 1 پڑھی وطر کی؟ یہ. لیکن سلام پھر کے پھر 3، آپ تھک گئے اور نیند آ رہی ہے اور پھر سلام پڑھ کے پھر 3 پڑھیں، تو اس کو سمجھ جائیے. تو کتنی ہو گئی؟ 17. اب اس حدیث پر کیسے عمل ہوگا؟ 12 کی کیسے 17 ہوں گی بتاؤں؟ 12 پڑھ لیجئے پلس وطر کی 5، ہوئی کہ نہیں ہوئی 17؟ کتنا آسان ہے. 12 پڑھ لیے، ظہر میں کام تھا نکل گئے، اب بھی آپ کو وقت ہے تینوں حدیث پر عمل کرنے کا. وطر میں کیا کریں؟ تو یہ ہو گیا. چلیے اب دوسرا بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں نے چونکہ وقت لیا ہے اس لیے کچھ لوگ عصر کے پہلے پڑھتے ہیں 4. کتنی؟ 4. ہاں تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. جی عصر کے پہلے نماز نہیں ہے، پڑھتے ہیں نا جی. ایسا کیوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ جمعہ میں جاتے ہیں تو پہلے کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. اب وہ بھی مسئلہ ہے جمعہ کا آج کا، میں ذہن میں رکھیے گا. بس یہ چیز جو ہے نا نبیوں کی دعوت نہیں ہے. بھائی دیکھیے، ان پہلی بات ہے کہ ان نمازوں کا نام کیا؟ فرض کے تابع. آپ نے جو کہا نا میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جس سے کیا؟ فرض کے تابع. اور وطر کی نماز اور فجر کی نماز فرض سے پہلے اس کا نام کیا؟ مؤکدہ. مؤکدہ نہیں، مؤکدہ یعنی موقت کی گئی. اب اس کے علاوہ مستحب بھی ہے. کیا؟ مستحب.
دیکھیے عصر میں آپ داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد تو پڑھیں گے، تو کیا منع ہے؟ دیکھیے کہ ابھی 5 منٹ ہیں تو آپ نے 2 اور پڑھ لی، 4 ہوئی. اب اس سے آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں 4 پڑھتا ہے شاید یہ حنفی ہے یا شافعی ہے. ایسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے. تو یہ مستحب نمازیں ہیں. اچھا، مغرب کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ لپک کر نماز پڑھتے ہیں، لپکتے ہیں نماز کے لیے، آپ خاموش رہے، مستحب. اور حدیث ہے کہ بین الاذان والاقامت صلاۃ، یعنی اذان ہو اور دوسری بین الاذان ہے، بین الاذان اقامہ نہیں ہے، کیا ہے؟ بین الاذان ہے، 2 اذان کے درمیان. تو اب چونکہ سمجھ نہ آئے تو دوسری اذان کون سی؟ اقامت. تو اگر جمعہ کے لیے جو ممبر پر آتا ہے نا خطبہ، تو وہاں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں ہے. لیکن 10 بجے اذان ہوتے ہی 11 بجے تو آپ پڑھتے رہیں. اچھا، اس کا مسئلہ بھی حل کر دوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 4 پڑھتے تھے، تو اس کو حنفیہ نے ہمارے یہاں اختیار کیا ہے. مگر فرق ہے، وہ جمعہ کے پہلے کے نہیں کہتے تھے اور ہم جمعہ کے پہلے کہتے ہیں، تو اس میں تھوڑا فرق کر دیں. 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے پہلے کی نہ کہیں. تو یہ مسئلہ واضح ہوا نا. تو بہرحال یہ ہے سنت. اچھا، جمعہ کے بعد حدیث میں وضاحت ہے عبداللہ بن عمر سے، ابو ہریرہ سے، کہ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4، اور اگر آپ گھر میں چلے گئے تو 2. تو آپ مسجد میں 4 پڑھیں، گھر میں بھی اگر 4 پڑھیں، یا کبھی اتفاق سے گھر میں مسجد میں 2 بھی پڑھیں. لیکن کچھ لوگ 6 پڑھتے ہیں. اب ہمیں گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس نے 4 پڑھی جمعہ کے بعد، پھر 2 نفل پڑھی تو مستحب ہے. تو اس چیز کو سمجھے جی. ہاں، لیکن وہ کچھ لوگ گھور کر دیکھتے ہیں نا وہ کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب. آپ مسجد میں جائیں، کوئی تعداد نہیں، جمعہ سے پہلے جائیں، اگر آپ پڑھتے رہیں 2 4 6، مگر جمعہ کے پہلے کی نیت نہ کریں. بہرحال یہ میں نے. اچھا، بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے کہ آپ عصر کے پہلے 4 کے بجائے 6 پڑھیں، اس کا نام بدعت نہیں ہے. بدعت یہ ہے کہ آئیے جماعت سے پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے. جماعت مشروع نہیں. تو یہ نماز کے سنت کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے. سب سے پہلے تو یاد رکھے گا سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے. اب اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ ایک اختلافی مسئلہ آپ کو بتاتے جاؤں، پھر سوالات تو آپ کے ہوتے رہیں گے. اختلافی مسئلہ یہ بہت اہم ہے تاکہ غلط فہمی ہمارے نکل جائے. دیکھیے، اختلافی مسائل ایسے ہیں کہ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو کرتے ہیں وہ نہ کرنے والوں کو گھور کر دیکھتے ہیں. ہمارے گھور کر دیکھنے کا مسئلہ اور ہے، کچھ عجب سا ہے. جی صاحب، تو بھائی آپ کیوں دیکھتے ہیں گھور کر انہیں؟ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اس کا، متروک ہے. تو کیا انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے؟ تو سنیے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ شروع میں رفع یدین کرتے تھے، بعد میں ترک کر دیے. جی ہاں، آپ نے مدد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع یدین کرتے تھے اور بعد میں ترک کرتے تھے. اب ان محدثین کا جواب بھی سننا ہے. یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں، یہ تاریخ خلفائے راشدین میں کہیں بھی ایسا عمل نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا جنہوں نے عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب کیا ہے اسے وہ غلط قرار دیتے ہیں. بہرحال دونوں کے دلائل ہیں نا. تو آپ کسی کو صرف گھوریں نہیں، اسے سمجھائیں. اب وہ مطالعہ کرے کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات کب ہوئی، خلفائے راشدین کب تک تھے. تو اس طریقے سے ہم مطالعہ کر لیں کہ اس کو مجبور نہ کریں. چونکہ میں جو بات کہتا ہوں نا کہ انکار نہیں کرتے ہم، مگر ہمارے یہاں عادت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ پونا میں وہ یاریتری گئے نماز پڑھنے کے لیے. پہلا ہی دن تھا تو بولے آمین، سب لوگ دیکھنے لگے. بولے اہل حدیث کہاں سے آ گئے؟ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ایک صاحب نے سمجھایا ارے یہ سعودیہ سے آئے ہیں. تو یہ چیز ہمارے یہاں ہے نا اصل میں اتنی تنگ نظری. تو کیوں؟ معلومات نہیں ہے، وسعت نہیں ہے. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں. ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ نماز میں ہم شامل ہوتے ہیں. حدیث ایک ہی ہے کہ تم نماز میں شامل ہو جاؤ، وَخْذُوا مَا فَاتَكُمْ، تم سے جو چھوٹ جائے اسے پوری کرو. اختلاف ہوا. حنفیہ کہتے ہیں کہ جو امام کی رکعت وہ تمہاری رکعت، امام دوسری میں ہے نہیں تیسری میں ہے تو تمہاری تیسری، ہاں امام دوسری میں ہے تو تمہاری دوسری، ٹھیک ہے. اب امام کی جو، کیونکہ ان کے یہاں امام کی نیت تمہاری نیت ضروری، امام کی ظہر کی تو آپ کی ظہر کی، ظہر میں امام کی چوتھی تو آپ کی چوتھی، تو آپ کی چھوٹی کتنی؟ 3. ان کے نزدیک یہ مسئلہ آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں اور قرات پڑھیں.
دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم جب جاؤ گے تو امام کی چاہے ظہر کی ہو تمہاری اثر کی، امام کی اثر کی ہو تمہاری ظہر کی، کوئی بات نہیں، امام کی تیسری تمہاری پہلی، تو اس صورت میں فاطم کو کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری جو چھوٹی۔ اس وجہ سے اختلاف ہونا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا، اس جھنجٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قرات پڑھے یا نہ پڑھے، اگر سورہ فاتحہ فرض ہے، آپ نے ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد قرات نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی۔ لیکن یہ اختلاف کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اختلاف امتی رحمتن ایسی کوئی حدیث نہیں، اختلاف امتی رحمتن ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اگر یہ رحمت ہوتی تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد سے نکل جاتے ہیں، اس معلوم ہوا کہ حدیث نہیں۔ تو اختلاف کی وجہ سے وسعت ملتی ہے، جیسے آیت میں نے بتایا 2 ترجمے ہوتے ہیں وسیع۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حدیث اور ایک اختلافی مسئلہ۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تلاوت ہو گئی نا؟ چلیے جی جی، صرف نماز نفل، نماز بس ظہر کے پہلے کی نہ کہیں، ہاں بعد میں جمعہ کے بعد کی، جی 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 ہاں سنت، جی سنت وہ دو کر کے پڑھنا افضل ہے۔ بعد والی آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، لیکن شروع میں 4 نہ پڑھیں، اس لیے کہ پھر اقامت ہو جائے گی تو آپ کو پھر تو آپ فارغ ہو جائیں۔ جی سنت جی، جمعہ کے دن بھی سنت ہی ہے وہ جی۔ وہ مسئلہ ہو چکا ہے نا، اقامت اذان دونوں روایتیں ہیں، نہیں دونوں ہیں، کوئی اپنا بیان ہو چکا ہے نا، اذان میں دوہری بھی ہے اور اکیری بھی ہو چکا بیان کہ اقامت دوہری بھی ہے اور اکیری بھی ہے۔ اس میں نے یہ تاکید دیا تھا کہ آپ جس جگہ ہیں ان کی موافقت کریں، جب اکیلی بھی ہے اور دوہری بھی ہے تو آپ یہاں دوہری کیوں پڑھ رہے ہیں اقامت؟ ایسا نہ کہیں کہ وہ شوافے میں اکیری ہے، لیکن یہ شواف حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں حدیث میں ہے دونوں۔ جی جلدی 3 سوال۔ ہاں یہ اللہ کے رسول جو آپ نے بولا کہ پہلے رفع دین کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے، ہاں تو صحیح کیا ہے؟ نہیں بھی کرتے تھے، ہم نے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں یہ چیز ہے اصل میں، ہاں مگر یہ اب یہ تو اس لیے میں نے اس کا مطالعہ جو کیا نا تو کہ اب وہ چونکہ بخاری میں حدیث نہیں ہے، بخاری مسلم میں سمجھ رہے ہیں نا، ہاں یہ رفع دین نہیں کرتے تھے اس کی، اور خلفائے راشدین میں کبھی بھی رفع دین موقوف نہیں رہا، یعنی کیا تواتر سے چلا آ رہا ہے، ہاں تواتر سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ جو اچھا میں نے یہی کہا عبداللہ بن مسعود نے غلط نہیں بیان کیا، ایسا نہیں کہنا، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، میں نے کیا کہا کہ جو ان کی طرف منسوب کیا یہ محدثین نے کہا، یہ میں نے نقل کیا، ہم نے کبھی نہیں کہنا کسی کو، چونکہ یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں نا جیسے ابو حنیفہ شافعی ہیں، تو محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف جو منسوب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پوچھا نا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ ایسی مجلس میں جائیں، ایسی جگہ جائیں تو آپ کا دل تو ہے رفع دین کرنے کا، لیکن وہاں آپ کو گھور سے دیکھیں تو پھر احتیاط رکھیں، کیونکہ اگر وہ بریلی والے کی مسجد ہوگی تو مسائل ہو جائیں گے نا۔ جی 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 اچھا ہاں ہاں اچھا 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 یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ جائیں وہاں نہ جائیں نا بھائی، دجال سے محفوظ رہیں۔ جی جی ہاں لیکن وہ حدیث نہیں ہے، نہیں اصل میں آپ میرے نقطے کو سمجھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ائمہ رحمت ہے، تو خالی زبانی یہ تو ہمارے یہاں زحمت ہے، آپ اصل میں ہمارے یہاں آئیے نا، ہمارے یہاں زحمت ہے، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو رحمت کہاں ہوا، زحمت ہوا، نہیں حدیث ہی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ حرم میں آپ دیکھیے، آپ عصر کو جا کے کھڑے جب سوات ان کو اذان ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے ہمارے علماء نکلتے ہیں باہر، جو مفتی ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، تو رحمت نہیں ہوئی، زحمت ہوئی، تو اختلاف تو وسعت ہے۔ جی کہیے۔ ہاں میں نے نہیں کہا آپ میں نے نہیں کہا، ان کی دلیل پیش کر رہا ہوں، آپ کیوں غصہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کیوں
آپ نے ابھی حدیث کہا نا عبداللہ بن مسعود سے منسوخ کے حدیث پہلے رفعان کرتے تھے پھر منسوخ ہو گئی. ہاں تو منسوب کا کیا مطلب؟ اردو کا میں بڑی نہیں نہیں، پہلے آپ جذبات میں آئے، بولے اللہم صلی علی محمد. حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی نہیں نے کیا نہیں 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 نہیں، بولا اور خاموش رہا. چونکہ میں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے حدیث ہے نا، میں نے کہا چونکہ حدیث کسے کہتے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیا بتائیے ہاں، پھر آپ اتنے غصے سے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ لوگ ہنس رہے ہیں، اس لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے نا. لوگ کب ہنسے؟ ابھی تو ایسے نہیں، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حدیث کہا. نہیں سنیے سنیے سنیے، انہوں نے جو یوں کہا نا آپ نے حدیث کہا، اس کا مطلب میں نے غلط کہا، اس لیے لوگ ہنسے. میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کسے کہتے ہیں، اور اس کا درس آئندہ جمعہ ہونے والا تھا، آپ جلدی کر کے. آج کون سے درس ہے آپ کا، پہلا یا دوسرا؟ کون سا؟ یہی تو بات ہے نا، گڑبڑ ہو گئی. تو پہلے درس میں جو آئے وہ غلط نہ کریں. میں نے کہا اور میں نے صحیح کہا. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ حدیث کسے کہتے ہیں تو آپ یہ سوال نہیں کرتے، آپ یہ کہتے ہیں تقریری اور کیا، اور تو کیا مجھے پتا نہیں؟ آپ یہ حدیث کی تعریف نہیں ہے. کسی بھی ادارے میں جائیے، اس سے پوچھیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اس کو آپ کو یہ جواب نہیں دے گا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ کوئی یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اس کا نام کیا؟ حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رفع دین ابتدا میں ہوتا تھا، بعد میں نہیں ہوا، اس کا نام کیا؟ حدیث. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بتاؤ. اب سنیے، ہر وہ حدیث ہے جو رسول کی طرف منسوب ہو. یہ خاص پوائنٹ یاد کیجیے آج، اور آپ بھی نوٹ کیجیے. ہر وہ اس کا نام حدیث ہے جس پر کوئی یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، اس کا نام کیا؟ حدیث. اب اس حدیث کی قسمیں ہیں: صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، من گھڑت. تو میں نے کیا کہا کہ یہ ان کی طرف منسوب کیا گیا. اب آپ کیوں پریشان کیوں ہیں ہوا؟ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں آج تک کہ حدیث کا مطلب حدیث نہیں. حدیث کا مطلب کیا؟ کوئی بھی حدیث سن لیجئے آج، چاہے وہ ضعیف ہو چاہے وہ من گھڑت ہو، جو کوئی منسوب کرے اس کا نام کیا؟ حدیث. اب اس کے بعد میں اس پر ریسرچ ہوگی، اور اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت، تو اس کا نام حدیث نہیں، اس کا نام حدیث نہیں، اس کا نام کیا؟ حدیث حسن صحیح. کافی ہے نا اتنا؟ چلیے، تو گزارش کروں گا جو پہلے درس میں آئے ہیں وہ ذرا سنبھل کر رہے ہیں. فوراً آپ نے جو داغ دیا نا اس لیے لوگ ہنس دیے. جی جی تو ایک نماز سے الگ کر رہا ہے، ایک رکعت سے الگ کرنے کے لیے جی 2 رکعت کی یا 4 رکعت. جی تو جو ایک رکعت سے وتر کو الگ کریں تو وہ سلام سے کریں گے یا وتر کے 3 رکعت ایک ساتھ؟ ہاں، یہ مطلب یوں کہیں کہ 2 سلام سے یا 1 سلام سے، ہے نا، 2 سلام سے 1 سلام سے، دونوں طریقے سے ثابت ہے. قاری صاحب یہ سوال یہی تھا، عشاء کے بعد کافی لوگ ڈائریکٹ 3 وتر پڑھ لیتے ہیں، اچھا بیچ کی 2 سنت نہیں پڑھتے. ہاں، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک منٹ پہلے ان کا جواب ہو جائے، وقت بھی ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دونوں طریقے سے ثابت ہے کہ اس کو آپ ہمیشہ یوں کہیں 2 سلام یا 1 سلام، بس ایک دم فصیح زبان میں دونوں طریقے ثابت ہیں. لیکن ایک چیز کو یاد رکھنا، اگر آپ 1 سلام سے پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور عمل کیا ہے؟ مغرب سے مختلف. ہاں، مغرب جیسی نہ ہو. ہاں، تو جب اگر آپ تو 2 میں قاعدے میں نہیں بیٹھیں گے. واضح ہو گیا آپ کا یہ؟ ہاں. نہیں، یہ جو عشاء کے بعد 2 نہیں پڑھتے ہیں سنت، سیدھا 3 وتر. تو دیکھیے یہ تو تابعہ ہے نا، مؤکدہ نہیں ہے نا. ایک لفظ، ایک چیز یاد رکھیے، مؤکدہ کسے کہیں گے؟ فجر کے پہلے کی اور وتر کی. اسے کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور حضر میں ہمیشہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیے. بہرحال تو بھائی صاحب سنیے، آپ شروع سے تھے یہاں پر؟
ہاں یہی تو مسئلہ ہو گیا نا. شروع میں ہم نے بتایا کہ انبیاء کی دعوت یہ نہیں جو آپ دے رہے ہیں. انبیاء کی دعوت اپنے دل کی بھڑاس نہیں. وہ آپ کو غصہ آیا کہ عبداللہ بن مسعود تو ہم حنفی شافعی ہمارا نزدیک سب ایک ہے, ہم نبیوں کی دعوت دیتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو معلومات چاہے آپ دھڑام سے بول دیے اتنی مجلس ریسرچ والی مجلس میں